ارحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، موالیان حیدر کرار اور وہ تمام افراد جو متلاشی حق ہیں اور جستجو حق میں سرگرداں ہیں، سلسلہ گفتگو کی دوسری کڑی آپ کی معتبر مطہر حسن سماعت کی نظر کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً کل کی تمام تر گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی اور اسی سے ربط کرتے ہوئے اللہ رب العزت ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو بھی مجھے میسر ہوتا رہے گا میں آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش جاری و ساری رکھوں گا۔ بہرحال یہ مجھے بار بار ذکر نہیں کرنا ہے اور تکرار بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تکرار سے بلاغت ختم ہو جاتی ہے۔ وبا کا زمانہ ہے، آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور مجلس اپنے وقت کے مطابق شروع ہو رہی ہے اور مستقل اپنے وقت پر مجلس آپ اسی وقت میں سن سکتے ہیں۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پوری دنیا کے لیے معلم انسانیت بھی ہیں اور مکتب حریت کے پاسبان بھی ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا تک ایک پیغام پہنچا رہا ہے، اس پر ہمارے خصوصاً جوان بیٹے بیٹیاں متوجہ ہو کر سنیں اس بات کو جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہماری ہندی زبان میں ایک ہی چیز کو 3 بار استعمال کیا جاتا ہے اور اسے 3 شکلیں دی جاتی ہیں۔ پہلی شکل دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا پوت ہے۔ دوسری شکل دی جاتی ہے کہ یہ اپنے باپ کے سپوت ہے، اور تیسری شکل جو دی جاتی ہے وہ منبر کے آداب کے تقاضے گوارا نہیں کرتے کہ میں وہ بیان کروں، آپ جو عام فہم لوگ بول لیتے ہیں ان کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی ہے بہرحال نازیبہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پوت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کی وراثت کو ضائع نہ کرتا ہو بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہو، اگر اضافہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی حفاظت کرتا ہو، اسے پوت کہتے ہیں۔ سپوت
اسے کہتے ہیں کہ جو حفاظت بھی کرتا ہو اور اضافہ بھی کرتا ہو۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک سادہ زبان کے اعتبار سے سپوت ہیں۔ سپوت اس معنی میں ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے معرفت خداوندی میں، پیغام توحید میں، پرچم اسلام میں اور کار رسالت میں اور کار امامت میں اپنی قربانی تو دی ہے، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، لیکن اتنا ذخیرہ جمع کر گئے کہ پوری کائنات بھی مل کر کربلا کے اوپر اگر یکجا جمع ہو کر فضائل کربلا میں مقصد حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر تحریر کرنے بیٹھے، گفتگو کرنے بیٹھے، بولنے بیٹھے، لکھنے بیٹھے، تو میرا اپنا یقین اور میرا اپنا ماننا ہے کہ پوری دنیا جو ہے شہادت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کو خدا وحدہ لا شریک نفس مطمئنہ کہہ کر پکار رہا ہے، حالانکہ یقین، اطمینان، مطمئن اور مطمئنہ، اللہ اکبر، یہ لفظوں کی بڑی بحثیں ہیں گرامر کے اعتبار سے، اور چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو گرامر میں لے کے جاؤں، لیکن میں آپ کو سلسلہ یقین اور سلسلہ اطمینان اور سلسلہ مطمئن کے حوالے سے میں قرآن کی طرف آپ کا اشارہ کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر خطاب کیا ہے، حبیب، خلیل، نبی، پیغمبر، رسول، جہاں یہ سب القابات دیے گئے، جہاں یہ سب اس خاندان کی پاداش میں اللہ نے نوازا ہے، وہیں ایک بہت اہم خطاب دیا اور اس کا نام ہے امامت۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے حضرت ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ایک امتحان رکھا، اور امتحان یہ تھا، کیونکہ آج ماہ محرم کی دوسری تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ امتحان کیا تھا کہ نبی ہونے کے ناطے باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، امتحان دونوں کے درمیان ہے، ادھر باپ کا بھی امتحان ہے، ادھر بیٹے کا بھی امتحان ہے، دونوں نبوتوں کا امتحان ہے، دونوں نبیوں کا ایک امتحان ہے۔ اور اللہ نے جب امتحان لیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پسر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور نمائندہ خدا ہوتے ہیں، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ واضح و نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور ایک پیغام بھی ہے نوجوان بیٹوں کے لیے۔ اتنے پرسکون طریقے سے جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ تاریخ لکھنے والے اور تفسیر کرنے والے آج تک انگشت بدندہ ہے اور آج تک رشک کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا جواب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے تبسم خیز لہجے میں اپنے پدر سے اور وقت کے نبی سے ارشاد فرمایا جواب میں، ہے بابا، آپ نے اگر خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ شاید، اب یہ میں یہاں قرآن کی بحث نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنا نظریہ قائم نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا دل کہہ رہا ہے اس مسئلے پر۔ شاید جناب اسماعیل نے جواب تو وہ دیا جو خدا وحدہ لا شریک کو پسند تھا، لیکن شاید، پھر میں شاید لگا رہا ہوں، لیکن جناب اسماعیل نے یہ جواب دے کر آنے والی نسلوں کے جوانوں کو ایک پیغام دیا۔ کیوں؟
کیوں پیغام دیا؟ کیونکہ آپ اتنے مطمئن تھے کہ بابا مجھے صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ شاید ان کے قلب و ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ تم تو اب ذبح کر دیے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمام ہو جاؤ گے، اب موت آ جائے گی، اب کوئی سلسلہ نہیں رہے گا. لیکن جناب اسماعیل اتنے مطمئن تھے، فرما رہے تھے مسکرا کر بابا انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں سے پاؤ گے. کیوں پاؤ گے؟ کیونکہ جناب اسماعیل یہ احساس کر رہے تھے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرتا، کوئی باپ بلا وجہ اپنے بیٹے کو ضائع نہیں کرتا، کوئی باپ بلا وجہ اپنی اولاد کا امتحان نہیں لیتا. اگر وہ امتحان لیتا ہے تو اس میں یقیناً ایک رمز ہے، اس میں یقیناً ایک راز ہے، اس میں یقیناً اس کی آگاہی ہے، اس میں یقیناً اس کی معرفت کا اور درجات بلند کرنا ہے. یقیناً وہ اپنے باپ کے رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کو اور روشن بنانا چاہتا ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم نے بہت جلدی سے گزارا، چونکہ وقت زیادہ نہیں رہتا ہے، 25 سے 30 منٹ مجھے گفتگو کرنی ہوتی ہے، آن لائن کا مسئلہ ہے. کبھی وقت رہا انشاءاللہ، مولا نے توفیق دیا آپ اور ہم سامنے ہوئے اور ہم کلام ہوئے اور گفتگو جاری ساری رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا اور جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کی والدہ ماجدہ سے یہ بتا کر نہیں آئے کہ میں اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، بلکہ کیا کہہ کر آئے ہیں؟ آج یہ کسی کا مہمان ہے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ تاریخ ہے، تفاسیر ہیں، وقت ہو تو میں اس پہ مکمل بحث کروں. کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اپنی آنکھوں کے اوپر ایک پٹی باندھی. اب وہ پٹی کا رنگ کیا تھا مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، لیکن ایک کپڑا باندھا اپنی آنکھوں کے اوپر تاکہ میں یہ نہ دیکھ سکوں کہ بیٹے کو ذبح کیسے کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اسماعیل کے اوپر چھری جو ہے رکھ رہے تھے. کیا دیکھا کہ چھری چل رہی ہے، باپ کو بیٹے کا خیال آیا ہوگا، ممکن ہے، تاریخ نے نہیں لکھا کہ خیال آیا ہے، چونکہ امتحان ہے، امتحان میں کوئی خیال آنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ امتحان توحید ہے، یہ امتحان خداوندی کا امتحان ہے. یہ خدا وحدہ لا شریک اپنے عبد کا امتحان لے رہا ہے، اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے، اپنے نبی کا امتحان لے رہا ہے، اپنے نمائندے کا امتحان لے رہا ہے. بہرحال علی کل حال جناب ابراہیم خنجر، یہ چھری جو بھی تاریخ نے لکھی ہے وہ چلاتے رہے. اب کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل بچے ہوئے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام پھر مصلی پر بیٹھے، پھر خاک پر بیٹھے، پھر زمین پر بیٹھے اور بارگاہ خداوندی کی طرف اپنی پیشانی کو خم کرتے ہوئے اس عرض خاص پر اللہ کی بارگاہ میں بے نیازی کے عالم میں اور عاجزی کے عالم میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار تو نے میرے لال کی قربانی نہیں قبول کی، کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ جواب آیا ابراہیم فاتمہن، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں نے اس ذبح کو ذبح عظیم قرار دیا، ذبح عظیم قرار دیا. یہی جناب ابراہیم ہے جو وجعلنا للناس اماما، لوگوں کے امام قرار پائے ہیں. یہی جناب ابراہیم ہے جو خلیل ہے، یہی جناب ابراہیم ہے جو دوست ہے، یہی جناب ابراہیم ہے جو صدیق ہے، یہی جناب ابراہیم ہے جو نبی ہے، یہی جناب ابراہیم ہے جو رسول ہے، پیغمبر ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ایک روز میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگار کیف یحیی و کیف یمیت، تو کیسے موت دیتا ہے، کیسے زندگی دیتا ہے، تو کیسے موت دیتا ہے، کیسے زندگی دیتا ہے. آواز قدرت آئی، ابراہیم فخذ، آپ پکڑیے گا، اربع، چار پرندوں کو پکڑیے گا. کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو آپ نے خیمہ کیا اور چاروں کی منقاریں جدا جدا کی اور کہا کہ ابراہیم ان منقاروں کو جا کر آپ پہاڑوں پر رکھ دیجئے گا اور پھر آواز دیجئے گا، یہ پلٹ کر آ جائیں گی اور اپنے اپنے گوشت میں سمٹ جائیں گی. کہتے ہیں کہ کاٹ کر رکھ دیا گیا. جناب ابراہیم نے آواز دی، چاروں پرندوں نے اپنے گوشت کو سمیٹا اور پھر زندگی کی پرواز میں بلند پرواز ہو کر آسمان کی طرف شکر خدا کرتے ہوئے، حمد باری تعالیٰ کرتے ہوئے پرواز کرنے لگے. پیغام سنا آپ نے، کیف یحیی و کیف یمیت، کہا وہ تو پروردگار
بتا دے میرے معبود کہ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا یقین سے بلند چیز اطمینان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم موت اور حیات کیسے دیتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور جب کامیاب ہو گئے پھر ایک جملہ کہا، ہم نے اس ذبح کو ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ کے بیٹے ہیں، جناب اسماعیل۔ جناب ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، جناب ہاجرہ کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جیسے جناب ہاجرہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے لال کی گردن پر نشان ہے، کہتے ہیں کہ جناب ہاجرہ گریہ کن کیفیت میں گشک عالم میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے صرف گردن پر نشان دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا امتحان یہی تھا جس کو ذبح عظیم قرار دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن اللہ اکبر یہاں اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں علی اصغر جیسے ششماہے، شہید علی اصغر جیسے ششماہے کو اگر شہادت کے درجے پر پہلی منزل پر نہیں بیچتے ہیں تو یہاں 6 مہینے کا ششماہے علی اصغر بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتے، صرف ایک بات سننے کے بعد مچل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ جیسی حضرت عبداللہ علیہ السلام نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، تو تاریخ مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ کبھی زندگی رہی تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے توحید کے پرچم کی پرواز کے لیے اور بلندی توحید کے لیے اور بلندی عبدیت کے لیے اس معراج پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، جہاں انبیاء اور رسول روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں ابراہیم جیسے نبی اپنے سر سے امامہ اتارے ہوئے گریہ کن کیفیت میں ہیں۔ آج چونکہ 2 محرم ہے اور 2 محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور 2 محرم کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2 محرم کی صبح ہوئی ہے تو آپ کی کیفیت اور بدل گئی ہے، آپ کا غم کا انداز اور بدل گیا ہے، اور آپ ہر روز اب یہی سوچ کے پرسہ دیں گے، مولا ایک مصیبت میں یہ مصیبت بھی ہے کہ ہم آپ کا پرسہ اور اس انداز سے نہیں دے پا رہے ہیں جس طرح آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت چہاردہ معصومین کے صدقے میں اس وبائے امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں حضرت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی خاک پر ماتم کرتے رہیں اور ان کی والدہ ماجدہ کو پرسہ دیتے رہیں۔ 2 محرم کیا ہے؟ وقت رہا تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 2 محرم تاریخ بتاتی ہے کہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وارد کربلا ہوئے ہیں سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، تاریخ بتاتی ہے کہ مرتجس جس پر مولا سوار تھے وہ رکا، امام حسین اپنی سواری سے نیچے اترے، اور جیسے نیچے اترے آپ نے خاک کربلا کو اپنی ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا، یہی ہے عرض نینوا، یہی ہے عرض کربلا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے محمل کے پردے کی جنبش کو دیکھ کر کہا، بھیا عباس خیر تو ہے، میرا ماجایا حسین رک گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس غازی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو خم کرتے ہوئے پوچھا، سرکار رکنے کا سبب کیا ہے؟ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی میری بہن زینب سے جا کر بتا دو، یہ وہی جگہ ہے جہاں خیمے نصبی کیے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم قتل کر دیے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری شہادتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ زمین کربلا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمین کربلا کے متعلق قبیلہ بنی اسد کے افراد کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد آپ نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کا پورا حق ادا کرنے کے بعد آپ نے اس زمین کو ہبہ کیا قبیلہ بنی اسد کو، اور قبیلہ بنی اسد کو ہبہ کرتے ہوئے اب امام نے وصیت تحریر فرمائی، اور وصیتیں کہیں وہ سن لیجئے گا، شاید آپ زار و قطار یقیناً رو رہے ہیں۔ مولا وقت کے امام آپ کے اس پرسے کو قبول کرے۔ اماں سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ مادر امام حضرت حسنین علیہ السلام، آپ کے ان آنسوؤں کو روما لے سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ہاں میں آپ کی خدمت عالیہ میں مصائب زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ یہ تاریخیں وہ ہیں جب مصائب ہی نہیں، اور بلکہ اب تو اس مصیبت میں اور بھی مصیبت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب تو ایک ایک قدم آپ کے آنسو بہہ رہے ہوں گے، اب تو آپ کو عزا خانوں کی یاد آ رہی ہوگی، اب تو آپ کو ماتم کی گریہ کی یاد آ رہی ہوگی، اب تو آپ کا دل بے چین ہے، اب تو آپ قدم بقدم رو رہے ہیں، اب تو آپ اپنے وقت کے امام کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اے منتقم خون حسین ابن علی، ہمارے لیے یہ کرم فرما دے پروردگار آپ کے توسل سے کہ ہم آپ کے جد کا پرسہ اسی طرح دے لیں جس طرح ہم دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن ہاں میرے جوانوں، عزاداران سید الشہداء، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پرسہ دے رہے ہیں، آپ جن کا پرسہ دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں جو بے گھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، اب امام حسین صاحب والسلام نے قبیلہ بنی اسد کو وصیتیں کی۔ معلوم ہے کیا کیا؟ قبیلہ بنی اسد سنو، جب کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا زائر، ہمارا مہمان یہاں آئے، یہ آپ کا امام آپ کو کس عالم میں یاد کر رہا ہے، یہ غور کیجئے گا۔ جب میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی زائر، میرا کوئی مہمان اس زمین پر مہمان آئے، عزادار بن کے آئے، زائر بن کے آئے، تو ایک کام کرنا، 3 دن تک کم سے کم اس کی میزبانی کرنا، 3 دن تک اس کے خیال رکھنا، 3 دن تک اس کی میزبانی کے فرائض انجام دینا۔ اور پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے ضمیر بیدار رہیں، اگر تمہارے پاس حق و حقانیت پہنچتی رہے، اگر تم عدل کے پاسداران میں شمار ہو جاؤ، تو یاد رکھنا جب یہاں ایک سیاہ فام رات آ جائے تو تم اتنا ضرور کر دینا، ہمارے کشتہ لاشوں پر ہمیں دفن کر دینا اور خاک کربلا ڈال دینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میرا امام نے فرمایا، قبیلہ بنی اسد کے بچوں، مجھے معلوم ہے کہ حاکم کا خوف شاید تمہارے بڑے گھر کے جو بڑے ان کو نہ آنے دے، لیکن آپ ایک کرم کرنا، آپ ایک عنایت کرنا، آپ ایک نوازش کرنا، آپ ایک احسان یہ کرنا کہ کھیلتے ہوئے آنا، اور جب کھیلتے ہوئے زمین کربلا پر ہمارے بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھنا تو اپنے ننھے ہاتھوں سے خاک کربلا کو ہمارے جسم اطہر پہ ڈال دینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بچوں نے پوچھا، کیا آپ سب شہید ہو جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہاں اللہ جانے زینب جیسی بہن کیسے سن رہی ہے، ام کلثوم جیسی بہن سن رہی ہے، جناب سکینہ جیسی بیٹی سن رہی ہے۔ تاریخ مقتل کا ایک جملہ ہے کہ اب 2 محرم کو فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، دشمنوں کی فوج پہ فوج آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کرا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی سینے سے سکینہ کو لگاتے ہیں، کبھی جناب زینب سے فرماتے ہیں، کبھی جناب ام کلثوم سے فرماتے ہیں، ہاں عزیزو عزادارو 2 محرم ہے، وارد کربلا ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے تاریخ کا ایک فقرہ پڑھنا ہے، زندگی رہی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ اب وقت ہو چکا ہے۔ اور وہ 2 محرم کے بعد جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو خط لکھا ہے، وہ قیامت کا خط ہے، جس کو ہر ایک دوست کے لیے ایک مصائب بھی ہے، ایک مصیبت بھی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔